اقتدار مضبوط ہوا لیکن پاکستانی قوم بہت کمزور ہوئی. اور ہم بات کریں گے کہ ان بڑے ایشوز کے پیچھے حکومت کہیں اپنی ناکامیاں تو نہیں چھپا رہی. تو میرے ساتھ موجود ہیں صدر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کتنے اور ہیروز ہم قربان کریں گے اس جنگ میں؟ ملک پہ لوگ قربان ہوتے رہتے ہیں. ہیرو تو مرنے کے بعد ہی بنتا ہے، پاکستان میں زندگی میں بھی بن جاتا ہے. اور جس کی ملک کو، اللہ کو اگر منظور ہو اور ملک کو ضرورت ہو، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور باقی جہاں تک میرا ذکر کیا، میں تو اس بات کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. 3-4 دفعہ میں پہلے بچ چکا ہوں اور 5 لاشیں گھر لا چکا ہوں. اور ابھی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں جی، اللہ مسبب الاسباب ہے. خطرے تو زندگی میں پاکستان میں ہر وقت ہی رہتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. لیکن سر آپ کو انتظامیہ نے کیا کہا ہے کہ یہی کہا مجھے کہ آپ احتیاط برتے. اور ظاہر ہے اب لال حویلی چھوڑ کے کدھر جائیں جی، باہر راہ نہیں جاتا. پاکستان میں اور کوئی جگہ اچھی نہیں لگتی، تو بندہ اپنی دل کی خوشی سے رہتا ہے، نہ کسی کی مجبوری سے تو نہیں رہتا. سو دل کی خوشی لال حویلی میں ہے. لال حویلی میں. اور سر اس کے بعد بتائیے گا 2 ہیروز کا بھی میں نے مینشن کیا، چودھری اسلم، انہوں نے بتا دیا کہ اس قوم میں کتنے بڑے بڑے ہیروز ہیں. اور یہ جو لڑکا معصوم 14 سالہ بنگش، کیا کہیں گے ان 2 کی قربانیوں پہ؟ ظاہر ہے جی، بڑے لوگ تھے، انہوں نے جان دے کر اپنے مقصد کو پایا اور اپنی زندگی، اپنی جاں فشانی، اپنی جد و جہد ساری وطن پہ قربان کی اور اپنی ڈیوٹی فل ہوئے اور اپنے ادارے کو ایک نیک نام دیا، اپنی یوتھ کو نیا نام دیا. اور جان تو آنی جانی ہے، اس کا تو کوئی پتہ نہیں کب چلے جانی ہے. لیکن انسان جو اپنے ایک مشن کے ساتھ مر جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت پاتا ہے. لوگوں کو تو زندگی میں عزت نہیں نصیب ہوتی، سو مقدر والے کو مرنے کے بعد عزت نصیب ہوتی. سر لیکن یہ جو جنگ ہے، سو کال جنگ، میں تو اس کو پرائی جنگ کہتا ہوں. کسی عامر نے اپنا اقتدار، ان کا اقتدار تو مضبوط ہوا ان دنوں. اس جنگ کا ساتھ دے کر پرویز مشرف کی جتنی مضبوطی ہوئی، یہ آپ سے بہتر شاید کوئی جانتا ہو. دیکھیں کسی کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. کیا اب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ کیا اب ڈرون ختم ہو گئے ہیں؟ کیا اب چودھری اسلم نہیں شہید ہوا؟ سو یہ جنگ جو ہے یہ جاری ہے اور ایک بڑے عرصے تک جاری رہنی ہے، کیونکہ حکومت کی کوئی نہ پالیسی ہے، نہ منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی کنکریٹ ڈیسیژن ہے. خلا میں لٹک رہے، نہ ہاتھ آسمان پہ ہے، نہ پاؤں زمین پہ ہے. اور لٹکنے والے کی تو کوئی سیاست نہیں ہوتی. سو اسی طرح آپ دیکھیں گے اس سال میں جو نیا سال چڑھا ہے، کل پتہ نہیں میری باری ہے، پرسوں کسی اور کی باری ہے، کیونکہ کوئی حکومت کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، کوئی جینون سٹینڈ نہیں ہے. خلا میں لٹک رہے ہیں. سو جو لوگ خلا میں لٹکے وہ خود حادثوں کی نظر ہو جاتے ہیں. لیکن سر پرویز مشرف کو پہلے امریکی صدر کلنٹن ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. جب انہوں نے اس جنگ میں ساتھ دیا، وہی پرویز مشرف بش کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا تھا. تو ان کا اقتدار مضبوط ہوا. انہیں حساب دینا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ہمارے ملک نے جب بھی فائدہ اٹھایا اپنی جغرافیائی صورتحال سے اٹھایا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس وقت زائد تھا یا بکر بیٹھا ہوا تھا. جب بھی ہمارے ملک کی جغرافیائی صورتحال کی ضرورت پیش آئی تو ہمارے پاس بیچنا ہی تھا نا. ہم نے کوئی F-16 کو نیچے تو نہیں گرا لینا تھا، یا ہم اتنے کیپیبل ہوتے یا اتنی ضرورت ہوتی ہے ہم F-16 کو نیچے گرا لیتے ان کے، یا فینٹمز کو نیچے گرا لیتے. ہم نہیں گرا سکتے. سو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے وہ ملک جن کو افغانستان سے دور کا خطرہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنے ٹروپس بھیجے افغانستان میں، 42 ملکوں نے بھیجے. سو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بعض جگہوں پر دنیا کا ساتھ دینا پڑتا ہے، اور پاکستان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنا کوئی لائحہ عمل پیش کر سکتے. لیکن سر جو موجودہ حکومت ہے نواز شریف صاحب کی، آپ کو لگتا ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں تاکہ باقی جو اصل مسائل ہیں، غربت، بے روزگاری، جو اصل ایشوز ہیں، مہنگائی، ان سے توجہ لوگوں کی ہٹی رہے، وہ اس وار جنگ میں لگے رہے ہیں اور چیزوں میں لگے؟ دیکھیں کسی جنگ میں بھی لگے رہے نا، ان کی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں لگے ہوئے ہیں. یہ تو اب کچھ دن یہاں رہے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے پاکستان میں ہے. ابھی بھی اسمبلی کو انہوں نے زینت نہیں بخشی. قومی اسمبلی اپنا ووٹ لینے آئے اور 6 مہینے تک ان کو رستہ ہی بھول گیا. سینٹ کی شکل نہیں دیکھی. جس پرائم منسٹر نے اپنے جمہوری پرائم منسٹر نے 2/3 وزیر اعظم نے اپنے سینٹ کی شکل نہیں دیکھی، اس نے اور عوام کی شکل کیا دیکھنی؟ کتنے ممبروں نے ابھی تک نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا؟ پوچھیں آپ. موجودہ اسمبلی کے شاید 2% بھی نہ ہو، شاید 2% بھی نہ ہو.
اسمبلی میں شیخ رشید اسمبلی میں سے ہٹتا نہیں ہے کہ وہ آئیں؟ نہیں میں نے تو آنا مجھے تو بھیجا اسمبلی میں پنڈی کے لوگوں نے. اگر کسی اور گولف کلب میں بھیجا ہوتا تو میں وہاں دکھائی دیتا. جس کام کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ کام تو میں نے کرنا ہے نا. سر آپ آج کہہ دیں کہ ایک ویک آپ نہیں جائیں گے، نواز شریف صاحب اسمبلی میں ہوں گے. نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے، میں کسی کے گلے تو نہیں پڑ رہا. ایک ہی تقریر میں نے ان کی موجودگی میں کی ہے، باقی انہوں نے کوئی موقع ہی نہیں دیا، نہ وہ خود آئے. اس کے بعد وہ نہیں آئے تو ٹرسٹ نہیں. اگر آپ ایک ویک 10 ڈیز چھٹی لے لیں، باہر چلے جائیں روز. میں ایک مہینہ رہ لیتا ہوں چھٹی، وہ آئیں تو صحیح، مسائل پہ کوئی پالیسی بیان تو دیں، کو پتہ لگے قوم کی سمت کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں، کیا پالیسی ہے، کیا نہیں ہے. ایسی بس وہ شکر ہے ایک یوتھ کا پروگرام ہاتھ آ گیا، 2-3 انہوں نے فنکشن کر لیے، اس میں پتہ نہیں، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے. میری دعا. بڑے انٹرویوز کر رہے ہیں، وہ خود انٹرویو کرتے ہیں سامنے کھڑ کے بچوں کو. جی. اچھا سر، آپ کا جو اسپیکر پہلے آپ کو کبھی ادھر پھینک دیتا تھا کبھی ادھر، ایاز صادق صاحب، سنا ہے کہ اس نے کال کی کل آپ کو؟ نہیں، وہ اچھا آدمی ہے بطور انسان. اسپیکر از اے نائس مین، مجھے اس کی بڑی رسپیکٹ ہے اور خاندانی آدمی ہے. باقی چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے. ظاہر ہے وہ اس ملک میں یہ تو نہیں ہوتا کہ جب اسپیکر بن جائے تو وہ حکومت کا اسپیکر نہیں رہتا. یہ کوئی یورپی یونین تو نہیں ہے یا برٹش پارلیمنٹ تو نہیں ہے. یہاں تو اسپیکر کیا کرے، لیکن ہی از اے ویری نائس مین، جینٹل مین آئی مسٹ سے. نہیں وہ جینٹل مین ہو گئے. آپ کو کل انہوں نے کال کی، اور پہلے آپ کئی دفعہ پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ رولنگ سٹون بنایا ہوتا ہے. کرتے رہتے ہیں کال مجھے کرتے رہتے ہیں. اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں؟ نہیں. کبھی انہوں نے بتایا کون پھینکتا ہے، کس کا آرڈر ہے؟ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اچھی سیٹ مل سکے. وہ پہلے وہ راضی بھی ہو گئے، پھر چلے میں نے کہا کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے اندر کی بات نہیں بتائی، انہیں حکم کون دیتا ہے؟ نہیں میں نے نہ پوچھی نہ انہوں نے بتائی. مجھے سمجھ آیا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا کہاں سے حکم آ رہا ہے. اچھا سر یہ بتائیں، اگین میں سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے لوگوں کے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، گیس نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جو مشرف والا کیس اور یہ جنگ میں کوئی مذاکرات میں لٹکا کے رکھنا؟ مشرف کا کیس اور 1 مہینے اسی 20 دن میں فیصلہ ہوگا. 16 تاریخ کو طلب کیا. میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ جائیں. اور میں نے آج خبر پڑی ہے کہ وہ ایڈریس کر رہے ہیں اپنے کچھ ان کو وہ بھی ایکس سروس مین ہے اب، سو ان کو ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. میں ان کو یہاں ٹی وی سے بیٹھ کر یہ مشورہ دیتا ہوں. اور ایک درمیانی راہ تلاش کرنی چاہیے. کوئی شک نہیں، ان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا فوج میرے ساتھ ہے، غیر مناسب بات تھی. جو ساتھ ہوتا ہے سارے ہتھیار فوجی کبھی نہیں ظاہر کر دیتا. جو ہتھیار ننگا ہو جاتا ہے وہ فضول ہو جاتا ہے. لیکن کوئی شک نہیں فوج ان کے ساتھ ہے، ہونا چاہیے. ان کے ایکس چیف ہیں. اور یہ بات سارے پاکستان میں جس کا شور ہے آرٹیکل 6 بابا اس آئین میں 62 ہے، 63 ہے. کئی 100 آرٹیکل ہیں جس پہ ساری اسمبلی گھیرے میں آتی ہے. لیکن اب ایک آرٹیکل آپ کو مل گیا، چلو آپ پیٹو اس کو جتنا پیٹنا ہے، ان دی اینڈ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. لیکن سر جو فوج دیکھیں، جو وہ کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے، تو فوج کی ریپیوٹ خراب کرنے میں آپ سمجھتے ہیں مشرف کا یونیفارم پہن کے نہیں جاتے تھے ان کے دور میں؟ یہ آپ اینکر لوگ سنتے ہیں سوچتے ہیں نا، اگر کسی ایک اینکر کی ریپیوٹ خراب ہو جائے، اس کے ساتھ مسئلہ مس بیہیو ہو جائے، دیکھیں نا سارے حالات تو ایسے نہیں ہیں. اگر آپ پچھلے حالات دیکھیں، غلط کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. ملک ریاض کا انٹرویو پکڑا گیا تھا، سارے اینکرز نے دکھایا بار بار. 12 اکتوبر پلانٹڈ انٹرویو دکھایا سر، آپ کو یاد ہوگا. میری بات سنیں 12 اکتوبر سے ساری قوم متحدہ ہے کہ اس پہ ٹرائل کرے. کیوں نہیں ہو رہا آپ کی نظر میں؟ ظاہر ہے جب اپنے بچے جلنے لگتے ہیں تو پاؤں جلتے ہیں. ان کے بچے کون؟ نواز شریف صاحب تو بچوں کی میں بات نہیں، بچہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے چودھری افتخار ہے اس میں، جنرل کیانی ہے اس میں، 870-72 لوگ ہیں اس میں. کوئی 2 آدمیوں کا کیس تو نہیں ہے. پھر ایک نئی زندگی چاہیے. یہ 2-3 اسمبلیاں گزر جائیں گی تو شاید یہ 872 لوگ ٹرائل نہیں ہوں گے. اور آپ جو اسپیشل کورٹ بناتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک کورٹ بنائیں اور جاتے جاتے چیف جسٹس سے بنوا لیں، اگر یہ بعد میں بنوا لیتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی. جسٹس تصدق سے بنوا لیتے آپ کہ ٹھیک ہے بنے گا 15 دن، کو قیامت تو نہیں آ گئی. 1 مہینہ تو گزر ہی گیا نا. اور آپ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ساری دنیا ملک میں اور کام ہی کوئی نہیں ہے جی. لوگ دکان پہ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گھر پہ بھی ٹی وی. یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ہمارے، کوئی دیکھیں 5.1% سے مہنگائی 11% پہ پہنچ گئی ہے. اور مجھے یہ سارے چیلنج کرتے تھے، میں کہتے تھے ان کا باپ بھی 98 روپے پہ ڈالر نہیں لائے. یہ میں نے لیکن آپ تو جدہ سے انفارمیشن نکلوا لیتے تھے، وہ آپ کو کوک وغیرہ دیتے تھے. یہاں AFIC میں کوئی کوک وغیرہ یا کوئی میں نے کلرک واقف نہیں. اس وقت خبر کی اہمیت تھی. ایک
سیکنڈ ڈے پاکستان میں خبر نہیں چلتی، اس قسم کا میڈیا اتنا فاسٹ ہے یہ. ایشوز اتنے آپ لوگ کریٹ کرتے. ایشو نہیں نہ ہو ہم خود کر لیتے ہیں. مجھے کیرل ملی ایک دفعہ NBC کی پریزیڈنٹ، اس نے کہا شیخ رشید ایک آدھا کام پاکستان نے کم کیا ہوا، ایک خبر تو ضرور آ جاتی ہے 2-3 کالم کی نکلتی رہتی ہیں. ہاں جی. اگر آپ دنیا کا ریکارڈ اٹھائیں تو جتنی آج تک ساری دنیا نے خبریں دی ہیں پاکستان نے اکیلے نے اتنی دی ہیں. پاکستان نیوز کریٹ کرتا ہے سر. میں خود اچھا دوسرا یہ بتائیے سر، جو سب سے بڑا ایشو میری نظر میں ہے وہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری. گیس کہیں ہے نہیں. دیکھیے جی 7 مہینے ہو گئے، 8 مہینے بین لگا ہوا ہے. کوئی اور اپنے خاندان والوں کو سب کو نوکریاں دے دی ہیں جن کو ضرورت بھی نہیں تھی. آپ گنے تو 14-15 بندے یہ بن جاتے ہیں گھر کے ہی. تو خدمت کر رہے ہیں نا آپ کے ملک کی. گھر کی عظیم خاندان ہے. گھر کی بھی. یہ سارے خاندان ایسے ہی ہیں. ہمیں کیونکہ ہم شاہ پرست لوگ ہیں، ہمیں کیا چیزیں معروف کرتی ہیں؟ اچھی گاڑی، اچھا لباس، اچھے گھر. ہے جی. اور جس کو ہم نے مشکور کرنا ہو اس کو مشکور کر دیتے ہیں، جس کو ممنون کرنا ہو اس کو ممنون خان بنا دیتے ہیں. ہماری میرے آقا والا کام کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے. مطلب لیکن ان کی سر آپ خدمت کے طور پہ کیوں نہیں لیتے؟ پورا خاندان لگ رہا ہے ملک کی خدمت کر رہا ہے. میرے آقا خود شہزادے شہزادیاں اب تو سارے آ گئے. بس گھر میں کوئی فارغ نہیں رہنا چاہیے، سارے اس ملک کی خدمت میں لگ گئے. تو وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا میری اور صاحب کی ملا کے بنتی ہے کوئی 55,000 روپیہ. اس نے کہا تیری پوچھی ہے، تیرے صاحب کی نہیں پوچھی. کہتا اس کی نکال دوں پیچھے رہی 8,000 7,000 جاتا تھا. جس کو بھی بتانی ہے میں نے کٹھی سو ان کی جائنٹ پورے خاندان کی سیلری جو ہے وہ بتانی ہوگی. خاقان عباسی ہیں سر آپ کے صاحب کا کولیگ وزیر پیٹرولیم ہے. انہوں نے کہا جی کہ گیس نہیں ہے پورے ملک میں. ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ گیس نہیں ہے پورے ملک میں لیکن ایران سے ہم گیس نہیں لیں گے. اس کا تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جتنے بہادر ہیں سب کو پتہ ہے. لیکن ہم امریکہ کے آگے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے. وہاں بھی ہمارے پاس لیٹر ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. یعنی جو لیڈر ہو وہ لیڈر ہوتا ہے. وہ جیل میں، ریل میں، محل میں، عوام میں، چوک میں، چوراہے میں، گلی میں، محلے میں وہ لیڈر ہوتا ہے. اور جو لیڈر نہیں ہوتا اس کا یہ وائٹ ہاؤس میں بولنا اتنا آسان نہیں ہے شیخ صاحب. میں 4 دفعہ وائٹ ہاؤس کی میٹنگوں میں گیا ہوں پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور لوگ بولتے رہے، حتیٰ کہ جمالی جیسا بندہ بولتا رہا. چٹ کے بغیر چٹ کے بولا جمالی. میں نے نہیں، میں ساتھ تھا جمالی صاحب کے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں آپ جیسے کہ جی چٹ دی تھی اوباما نے کہ پڑھ دیں جناب. نہیں گھر سے ہی لے کے گئے تھے. کاغذ کا معیار پتہ لگ رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. جتنے بل کاغذ میں پڑے ہوئے تھے، جس طرح وہ چورن مورڑ ہوا تھا پنجاب میں، چورن مورڑ ہوا مرنڈے کی طرح کاغذ تھا جو گوروں کا دیا ہوا نہیں تھا. گورے کا دیا. اچھا سر، یہ جو اب آپ بھارت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت بڑھے، اور وہاں پہ جو عام آدمی پارٹی نے کیا ہے، کیا شیخ رشید عام آدمی پارٹی کی طرح لیڈ کر سکتے ہیں؟ ہوں تو میں یہی آئیڈیل تو میری وہی پارٹی ہے، عام آدمی پارٹی. عام آدمی پارٹی. مجھے پتہ نہیں اپنے قوم کی مزاج اس عمر میں بھی میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ غریب ہوتی ہے بڑے آدمی کو پسند کرتی ہے، اپنے جیسے آدمی سے نفرت کرتی ہے. یہ پتہ نہیں کیا میں نے اپنے جیسے آدمی کو پارلیمنٹ بھیجا. پارلیمنٹ میں بھیجا. ہمارے تو بہت کینڈیڈیٹ تھے، باقی سب کی ضمانتیں ضبط کروا دی. 100 کینڈیڈیٹ تھے عوامی مسلم لیگ کے. 2 سیٹیں ہم نے لی، 55 اور 56. ایک خان صاحب کی جہاں ہماری کمپین تھی، اور باقی جہاں ہم لوگ تھے بلوچستان سے لے کے کراچی تک ہم ہارے. اور لیکن دہلی دنیا میں جیسی قوم بھی کوئی نہیں ہے پاکستانی، جو کھاتی نہیں، جو پہنتی نہیں، جہاں رہتی نہیں، اس کی خواہش کرتی ہے. لیکن سر دیکھیں دہلی میں ان کا وزیر اعلیٰ بن گیا عام آدمی پارٹی کا. 28-26 ووٹیں لے گئے. وہی تو، وہ جیت گئے، لیڈ کر گئے وہاں پہ. کیا کبھی یہاں ہوگا ایسا؟ نہیں، یقین دل نہیں مانتا، کیونکہ اب تو اتنی انعطاف اور اتنا معیار گر چکا ہے کہ پہلے جس گلی میں یا جن علاقوں میں میں رہا تھا وہاں شریف کو بڑی عزت حاصل تھی. شریف کو تو یہاں بہت عزت حاصل ہے. وہ 2-3 شریفوں سے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ سارے شریف کی مجید ہے، نام کے شریف نہیں، حقیقی شرفا، مسجد والے، کمیٹی والے، خدمت والے. اب تو محلے میں جو جوا کراتے ہیں وہ لوگ، ان سے لوگ ڈرتے ہیں، اور جو لوگ منشیات فروش ہیں وہ زیادہ شاہ خرچے ہیں، وہ
مسجدوں کو بھی پیسے دیتے ہیں، وہ بیواؤں کو بھی دیتے ہیں، بچوں کو بھی دیتے ہیں، وہ زیادہ نیٹ ورک ان کا سٹرونگ ہے اور لوگ اس سے زیادہ متاثر ہیں. کہو تو کہتے ہیں کی ہے جوا ہی کرا دینا کار دے اندر، پیسے تو دینا امداد تک کر دینا. دیکھو نا اور بھی لوگوں نے پیسے دیتے ہیں پر ایک جواری نو اللہ نے توفیق دیتی ہے تو اس کی حرج ہے. لیکن اس قوم کو، نوجوانوں کو قرضے مل رہے ہیں. ہاں جی شیخ صاحب 20-20 لاکھ تک. اللہ کرے ابھی تو میرے پیسوں اور آپ کے پیسوں سے مل رہے ہیں اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے ان سے دے رہے ہیں. کوئی بجٹ پروسیس نہیں تھا یہ اور کافی انہوں نے اس میں رعایت کی ہے. اور آج بھی فوٹو میں نے دیکھی ہے لگی ہوئی تھی کہ میٹنگ ہو رہی ہے. مل جائے نوجوانوں کو کچھ، میں اس کے مخالف نہیں ہوں. لیکن عام گاؤں میں شیخ صاحب آپ کا ہر ایک سے رابطہ ہے. مجھے بتائیں ابھی یہ جو آپ کا اسسٹنٹ ہے جس نے آپ نے کہا 2 شادیاں کی ہوئی ہیں بتا رہے تھے، اسے اگر قرض لینا ہو گو کہ وہ ایک میسج ہے آپ کے لیے. دیکھیں جی جو آدمی گاؤں میں بکریاں پال سکتا ہے، گائے پال سکتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی. جو آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں کسی اور کام ہے. 1.5 لاکھ 5 لاکھ روپیہ کس کی ضمانت کوئی دے گا؟ یہی میرا سوال تھا کہ گارنٹر کہاں سے لائے گا؟ آپ دیکھیں یہ سارے گارنٹر باپ اور بیٹے گارنٹر ہوں گے اپنی اولاد کے. بالآخر یہ پیسے ڈوبیں گے وہ کہاں سے دیں گے کہاں سے نہیں. جیسے پیلی ٹیکسیاں ڈوبی. سر تو یہی ڈر ہے لوگوں کو، اس لیے گارنٹی نہیں دے رہے. تو اب سر آپ کو لگتا ہے جو طاہر القادری صاحب کا گرین ریولوشن آنے لگا ہے، انہوں نے کہا جی گرین ریولوشن لے کے آئیں گے ابھی، تو لوگ ساتھ ہوں گے؟ اس لیے ساتھ ہوں گے کہ سسٹم کا فیلئر ہے جس سسٹم کا حصہ آپ ہیں شیخ صاحب. ایک ہمہ گیر تبدیلی کے لیے چند لوگوں کا اٹھنا کافی نہیں ہے. میں خود طاہر القادری کے ساتھ ہوں گا اگر بیٹھے، اور اگر میں بیٹھا نا تو پھر میں نہیں اٹھوں گا. وہ نہیں ہوگا. آپ بیٹھیں گے اس کے کیبن میں؟ ان کے وہ جو کیبن میں نہیں، میں تو عوام میں بیٹھوں گا جی. کیبن میں نے کیا کرنا بیٹھ کے، تنگ آ گئے ہوئے ہیں. میں کوئی ایسے ہی اڈا پیر ودائی سے نہیں آیا ہوا. میں نے بھی کیبن شیبن بڑے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن جو زندگی ہے وہ کھلی ہوا میں ہے. سر وہ آپ اس کیبن میں گیا ہوں، وہ جو ان کا تھا پورا وہ اس کے اندر ایوری فیسلٹی تھی. ٹھیک کیا جی، کیا ہوا مر جائے. وارڈروب لگا ہوا. دیکھیں نا جہاں مرنا فیشن ہے، جہاں مرنے کے لیے 300-400 لوگ صبح اٹھ کے نماز حاجت پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں خودکش حملے کے لیے جمعرات اور جمعے کا دن عنایت کر. جس ملک میں یہ فلسفہ اپروچ پا رہا ہے کہ ینگ بچے 200 سے 400 300 لگا لیں درمیانی نماز حاجت پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو نام ہمارا نکلے تو جمعرات جمعے کا نکلے تاکہ ہم سیدھے جنت میں جائیں. تو ایسے ملک میں اگر آپ وہ کنٹینر پہ آ رہا ہے تو کوئی برا تو نہیں کر رہا. کیا کرے گا وہ، کیا کرے گا مجھے بتائیں. مر تو غریب ہی. اب انہوں نے ٹارگیٹنگ پہ آئے ہیں نا. پہلے تو انہوں نے جو معاملات اور خودکش حملے ہوئے ہیں اس میں غریب ہی زیادہ مرے ہیں. اس میں عام بڑا آدمی تو مرا نہیں، کیونکہ اس کی موومنٹ نہیں پتا، اس کی جگہ نہیں پتا، اس کا سلسلہ نہیں پتا. اور بم پروف گاڑیاں میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، یہ رفیق راری کو نہیں بچا سکے جی. دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی رکھنے والا انسان 23ویں منزل پہ گاڑی گئی اس کی، سیٹلائٹ سکینر تھی وہ. سو گاڑیوں سے اگر بچتے تو CX4 کے آگے گاڑی کہاں کھڑی ہوتی ہے جی. تو شیخ رشید عوام کے اندر بیٹھے گا جیسے اب جاتا ہے وہ ہر جگہ. کیا کروں گا بتائیں. زندگی اور موت میں یہاں بھی بجلی نہیں ہے، قبر میں بھی بجلی نہیں ہے. یہاں بھی گیس نہیں ہے، قبر میں بھی گیس نہیں ہے. لیکن اس کنٹینر میں ساری فیسلٹیز ہیں، میں دیکھی ہے میں نے طاہر القادری کی. میں اس کا مخالف نہیں ہوں جی. ساری دنیا مجھے کہتی ہے. میں سمجھتا ہوں جو آدمی اپنی سیکیورٹی کے لیے بلٹ پروف گاڑی میں بھی سفر کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. میں نے رائے بدلی. ہاں جی. تو سر مطلب عمران خان اور یہ سب لوگ ایک الائنس بن رہا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف مہنگائی وغیرہ کے جو یہ سارا سلسلہ ہے. دیکھیں اگر لوگوں کے برے وقت میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو آپ کے وقت برے وقت میں وہ کیوں ساتھ دیں گے. یہ اس وقت کی نزاکت ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ورنہ تو یہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. سوا ستیہ ناس ہو رہا ہے، آگے سے بھی زیادہ سوا ستیہ ناس ہو رہا ہے. تو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. کیونکہ سر نہ بجلی ہے اور اتنی جو مہنگائی ہوئی جا رہی ہے، کیا وجہ کیوں کنٹرول آپ یقین جانے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. اتنی مشکل سے اتنے مقابلے کے بعد لوگوں نے پنڈی کے ساتھ دیا. جب لوگ کہتے ہیں جی کہ باہر نکلو، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ لوگ کہتے ہیں باہر کیوں نہیں نکلتے؟ میں کہتا ہوں یار ایک دن کے لیے باہر نکلوں گا، میرے نکلنے یا میرے مرنے سے بھی گیس آتی ہے تو میں مر جاؤں. میرے مرنے سے بھی بجلی آتی ہے، نوکری نہیں جو مل رہی. کتنا میں چیخوں؟ اس سے زیادہ 365. آپ تو پھر بھی ہفتے میں 4 دن 5 دن 3 دن چھٹیاں کرتے ہیں. میری تو ایک بھی چھٹی نہیں ہے.
میرے پاس تو ذخیرہ ختم ہو گیا فکروں کا کہ بھئی یہ فکر کرنی ہے کہ اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، کوئی حل ہی نہیں نکل رہا. اور گورنمنٹ پہ اس وقت تک جوں نہیں رینگے گی جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. کیونکہ آپ نے سر ایک دفعہ میرے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ کفن بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ قبر بھی مہنگی ہے جی، قبر بھی مہنگی ہے، کفن بھی مہنگا ہے، زندگی بھی مہنگی ہے، کوئی آسائش نہیں ہے. آدھی قوم بیمار ہو گئی ہے ذہنی طور پر. دیکھیں نا، جب آ کے لال حویلی پہ جہاں وہ نعرے مارتے ہیں وہاں مائیں آ کے کہتی ہیں وہ پتر ہوئے بچے گئے بغیر روٹی کھائے. 10 میں کس طرح کارج بیٹھا. گیس کے چھوٹے چھوٹے کلو، آدھا کلو سلنڈروں پہ اتنی لمبی لائنیں ہیں جتنی گاڑیوں کی سی این جی پہ نہیں ہے. ایک کو دے دو یار، ایک کو بھوکا مار دو، ایک کو دے دو. چولہے نہیں جلتے ٹرسٹ میں، وہ جو آپ لگاتے رہے ان کو. وہ سر جی لوگ بڑے چالو ہیں پاکستان میں، انہوں نے ایسے شکر لائے ہیں 4-4 ہزار روپے کے، 3-3 ہزار روپے کے. دیکھیں لوکل میڈ شکر آیا ہے 2700-2800 کا. بالآخر یہ گھر پھٹیں گے سارے، یہ کھلا چھوڑ جائیں گے شکر. اب چائنیز شکر آئے ساری گیس کھینچتے ہیں دوسرا، ساری گیس کھینچتے ہیں، ساری گیس کھینچتے ہیں. اور قانون میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت بکنے والی چیز یہ گیس کے شکر ہے. ریٹ صحیح بتایا، یہ کہ آپ نے تو نہیں خریدا؟ نہیں میں نے نہیں خریدا. یہ ریٹ کیسے پتا چل جاتے ہیں آپ کو؟ لال حویلی جس جگہ ہے نا جی، یہ یہاں ہر قسم کی مارکیٹ ہے ارد گرد، کرنسی سے لے کے جی بلیک مارکیٹ. ہاں بلیک تو نہیں کہنا چاہیے، مرچ سے لے کے ہلدی، دھنیا، آٹا، چینی سے لے کے تو کرنسی تک سب اس کے ارد و گرد ہے. سب امام بگار گاہیں، مسجدیں، دھنگا فساد سب اس کے ارد گرد ہے. تو اس لیے مجھے خبر ہوتی ہے. سر اتنا لوگوں نے ووٹ دیا نواز شریف صاحب کو اور ایک میجورٹی کے ساتھ ان کو لے کے آئے ہیں، لیکن سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اس 7 مہینے شیر کریانے کی دکان میں گھس گیا، آٹا کھا گیا، گھی کھا گیا، بجلی. لوگ کہتے ہیں جی 12 چیزیں ہماری تھی، شیر کھا گیا. اور جو اس کے کھانے والی تھی وحشی جانور، اس کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. شیر کے کھانے والی، جہاں کھانے والی چیز ہے وہاں سرکس کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور جو نہیں کھانے والی چیزیں ہیں جو غریب کے یوز کی تھی وہ ساری کھا گیا. اور ٹیکس بھی انہی 12 چیزوں پہ ہے. اور کوئی ٹیکس دیتا بلائیں سی بی آر والوں کو پوچھیں. دیکھیں بجلی کی ریکوری کم ہو گئی ہے، ٹیکس کی ریکوری کم ہو گئی ہے. اور یہ سارا پیٹرول کی قیمت دنیا میں سستا ہو، پاکستان میں کیوں بڑھاتے ہیں؟ کیونکہ ذریعہ آمدن یہ ہے، حکومتیں یہاں سے چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ اسیس کریں 7 مہینے میں کیا ایسا کہ نواز شریف کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہا؟ میرا خیال ہے اس کی ٹیم، اس کے پاس اس کو اندازہ ہی نہیں تھا. 17 اپنے لوگ ہیں سر، اور ٹیم کہاں سے آئے گی؟ اور جو بھی ہے دیکھیں نا، کیپٹن اپنی ٹیم خود سلیکٹ کر رہا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خاندان کے علاوہ سب نالائق ہیں تو یہ اس کی چوائس. ٹھیک ہے، ہماری وہ بیٹیوں کی جگہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ میرٹ پہ لوگوں کو پیسے ملیں گے. وہ میرٹ پہ اگر اس کا ہیڈ مقرر نہیں ہوا تو پیسے کہاں سے ہیڈ ملیں گے؟ دیں لوگوں کو، دیں، میں ساتھ. لیکن یہ جو کریانے والی بات کی ہے کہ شیر گھس گیا وہاں پہ، یا اسے دھکا دے گیا شیر کو، اس طرف لگا دیا گیا؟ شیر کو پتا تھا رستہ یہ ہے، باہر تو کوئی رستہ نہیں ہے، ان پہ چڑھ دوڑو. دیکھیں نا، ہم ان کی مارکیٹ ہیں، ان کے چینی کے کارخانے، ان کی چینی دنیا میں سستی ہو، یہ سٹوروں میں رکھ کے وہ جو ٹریڈ کارپوریشنیں ہیں ان سے ادھار لے لیتے ہیں. بیک وہ کیا کہتے ہیں، رکھ کے اس کو پلج کر دیتے ہیں، اوور انوائس پلج کر دیتے ہیں. ہر یہ 12 چیزیں دیکھیں نا، ان کے حامیوں کی ہیں جو غریب آدمی کھاتا ہے. ہم ان کی مارکیٹ ہیں، ہم ان کے مزارے ہیں، جو ان کے منہ سے گرتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں. اور ہمیں یہ درس ایسے دیتے ہیں جیسے مرے جا رہے ہیں ہمارے غم میں. وہ خدا کے لیے اپنا ہی غم کرو، ہمارا غم نہ کرو. ہم مرے جیئیں گے، گزارا کر لیں گے. آپ اپنا خیال رکھیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس ملک، اور اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان. لیکن شیر تو گوشت کھاتا ہے نا، یہ اب آٹا اور یہ چیزیں یہ کس طرح سے شروع ہو گئی؟ اس گوشت میں کوئی کشش ہی نہیں، تو آٹا ہی ہے کھانے کا. آج کل یہ ماڈرن شیر ہے نا جی، یہ برگر گروپ والے شیر ہیں، ممی ڈیڈی. ہاں یہ ممی ڈیڈی شیر ہیں. بس ہمیں چنگاڑتے ہیں اور کریانے کی دکان میں گھس جاتے ہیں. لیکن سر دیکھیں، آپ جتنا مرضی ان پہ تنقید کریں، ان کو لایا کون ہے؟ یہی لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ وہ امریکہ سے ووٹ لیے انہوں نے، یہی مزارے. لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں دھاندلی بھی وہ کرتا ہے جس میں طاقت ہوتی ہے. میں دھاندلی کو اے پارٹ آف سکسیس بھی کنسیڈر کرتا ہوں. ہر آدمی دھاندلی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، 0 سے آدمی ہیرو نہیں ہوتا. کوئی شیر ہو تو 1.25 شیر ہو جاتا ہے، 100 سے 1.25 شیر نہیں ہوتا. ان کا ووٹ تھا، ووٹ بینک تھا. نہیں، انہی لوگوں نے جن کی آپ ہر وقت بات کر رہے ہوتے ہیں، جن کے آٹے کھا گیا شیر آپ کہہ رہے ہیں، تو وہی تو لائے ہیں لوگ.
ٹھیک کہتے ہیں. تو لوگوں کو بھی کچھ کہیں نا آپ, یہ صرف حکمرانوں کو کتنا کہوں. اچھا ہے سمجھیں, دیکھیں اب لوگوں نے بھی پچھلے چوروں سے جان چھڑائی, ان کو لے آئے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ کے پی کے والے جو ہیں نا وہ پولیٹیکلی زیادہ شارپ ہیں. انہوں نے باچا خان کی حکومت سے, خان قیوم کی حکومت سے آج تک دیکھیں, جب بھی ووٹ ڈالنے کا مسئلہ آیا ووٹ غلط نہیں ڈالا, اس امید پہ ڈالا کہ تبدیلی آئے گی, چینج آئے گی. یہ انہوں نے کہا چینج ہوئی ان کے ووٹوں سے. یہ نہیں پنجابیوں کی طرح کہ اڈا پیر بدائی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بس کا رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں جی, چلے گی تو چڑھ جائیں گے. انہوں نے بس بدلی, کے پی کے والے پٹھانوں نے بس بدلی, باچا خان سے لے کے اب تک, اور کرنٹلی آئی جی آئی کی اسفندیار سے بدلی, نئی بس میں بیٹھ جاتا کہ شاید یہ بس منزل پہ پہنچا دے. وہ اگر بسیں دھوان انجن ہی نہیں ہے, اس میں جان ہی نہ ہوگی, وہ چڑھائی نہیں چڑھتی, پھر کہتے ہیں اچھا دوسری بس. لیکن پنجاب والے ایک ہی بس کو 7 سال سے پکڑ کے بیٹھے. 7 سال سے نہیں, 60 سال سے مفاد کی بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم. آج تک دیکھیں, جب ساری قوم مادر ملت کے ساتھ تھی اس وقت لوگ ایوب خان کے ساتھ تھے. یس. سو ہماری رائے, ہم جیتنے والے کے ساتھ ہیں, ہارنے والے سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے. تو 66% سر زیادہ ہے. پنجاب تقریباً پاکستان ہے کہہ لیں, تو یہاں زیادہ ضرورت ہے بس چینج کرنے کی یا تبدیلی. یہاں زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, اس صوبے میں کوئی آدمی ملسی کے نیچے لگا ہوا ہے, گجر کے نیچے لگا ہوا ہے, جٹ کے نیچے لگا ہوا ہے, ٹوانے کے نیچے لگا ہوا ہے. ابھی میں نے کل ایک میٹھا ٹوانا جلسہ کیا ہے, دنیا کی بھرمار ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں جس کے لیے آپ ووٹ مانگنے آئے ہیں اس بات کی کیا ضمانت ہے یہ کل ان کے ساتھ نہیں چلا جائے گا. کیونکہ ہم نے پچھلے اس الیکشن میں, اس جنرل الیکشن میں 11 مئی کو جن 2 ایم پیوں کو جو دھاندلی سے آ رہے, وہ 2 دن ڈی سی پٹواری اس کے گھر گئے ہیں تو وہ دوسری طرف چلا گیا. وہ تحریک انصاف کو لنگا کے کیا چھوڑ کے اس طرف چلے گئے ہیں. سو لوگ بھی تو ہم بیپاری ہیں, ہم سیاست کی کرسٹائن کیلرے ہیں, جدھر کوئی تھوڑی کشش دیکھتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں. اچھا, نئی بس جو تبدیل ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, وہ بھی تو رک گئی ہے نا, خراب ہو گئی ہے, اس کے پتہ نہیں کیا لگے ہوئے ہیں اب آج کا وہاں جو بجلی, عابد شیر علی نے الزام لگایا ہے کہ وہاں کے جو وزیر ہیں وہ بجلی چوری میں ملوث ہیں. وزیر عابد شیر علی کے بقول. بس ایسے ہی لوگ جلدی کام خراب کرائیں گے معذرت کے ساتھ. صوبہ سرحد میں کے پی کے میں دیکھے نہیں, آپ وزرا کی بات کریں, عابد شیر علی کی بات کریں. نہیں, میں کسی کی بھی بات نہیں کر رہا, میں ذاتی لوگوں کے پیچھے نہیں جانتا. میں پٹھان آتے ہیں پنڈی لال حویلی کے ہی آتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں اسپتال کی حالت بہتر ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, کل پرسوں میں نے 2 پٹھانوں سے پوچھا کے پی کے میں, کے پی کے, انہوں نے کہا جی دوائی ملتی ہے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ استاد سٹاف پڑھانے کے لیے آتا ہے, رشوت نہیں ہے. یہ وہ خود عام لوگ کہتے ہیں. دیکھیں میں نے کسی بڑے آدمی سے نہیں پوچھا. آپ کہہ رہے ہیں بس چل پڑی ہے لیکن بہت سلو ہے. بہت سلو ہے, آئی ایگری ود. سپیڈ تھوڑی سی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یا اس کے جو پارٹس ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شیخ صاحب, ایک چیز جو آپ کو ایک اور بری خبر میں دوں, حال ہی میں نے انٹرویو کیا پاکستان کے سب سے بڑے نجومی ہیں اسحاق نور. وہ کہتے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے نجومی ہیں. جس طرح میں نے باقی شخصیات, بڑی شخصیات کے بارے میں پوچھا کہ 2014 ان کے لیے کیسا ہوگا, میں نے آپ کے لیے بھی پوچھا, تو انہوں نے بری خبر یہ دی جو میں آپ کو کنوے کر دوں. انہوں نے کہا جی 2014 میں شیخ رشید کی شادی نہیں ہو رہی. اللہ اس کا بھلا کرے, صحیح نجومی ہے. یعنی اس ملک میں کوئی نجومی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کہتا, کوئی پیر چھوٹا نہیں کہتا. لیکن جو میں نے ٹکر دیکھے ہیں ٹی وی پہ لوگوں کے, خاتون جتنی پامسٹ ہے جو کچھ ہے, انہوں نے کہا تھا اس شیخ رشید مئی جون سے اس کے حالات اچھے ہیں. پتہ نہیں میں اس پہ یہ بھی اس نے کہا ہے حالات اچھے, باقی کے پبلک میں زیادہ وہ ہوگا, کامیابی ہوگی. لیکن ایک چیز انہوں نے کہا ہے بری خبر, کہ شادی نہیں ہوگی 2014 میں. تو آپ کو دکھ ہوا ہوگا نا, میں تو خوش ہوں کیونکہ آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کس جگہ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ اچھی خبر ہے بری خبر ہے؟ اچھی خبر ہے, یہ اچھی خبر ہے, کوئی بری خبر نہیں. تو 2014 میں کوئی آپ میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ اس مسئلے کے لیے کہ کون سا سال بہتر ہے یا برا ہے, کیونکہ لکیر جو پھیر دی ہوئی. اچھا شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. ختم ہو گیا, چلیں تھینک یو. بس آپ بڑا مزہ ہے, وہ ٹائم کا پتہ نہیں چلا. ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا شیخ رشید احمد کو شدید دھمکیاں بھی ہیں, ایون انتظامیہ نے کہا ہے اس کے باوجود ان کی بڑی مہربانی کہ ہم زبردستی کہیں سے گھس کے یہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کی جو ہے ویوز ہیں وہ آپ تک پہنچائے. ناصر حبیب کو پوری بساط کی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
شوق تو ہر معاشرے میں طاری ہوتا ہے جب بھی ایک لڑکا شہید ہوتا ہے، لیکن شوق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ فخر بھی ہے. اور ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ڈرتے وہ ہے جو جس کا کوئی خدا نہیں ہوتا، جس کا کوئی امام نہیں ہوتا. ہمارا سب کچھ ہے کہ ڈرنا تو اب رہ نہیں گیا، اس لیے کہ کیونکہ ہمارا جو حملہ تھا وہ اس لڑکی نے قابو کر لیا ہے، اور اس لڑکی نے اس لیے قابو کر لیا کہ ہم مستقبل میں اسی کی خواب کو پورا کریں. اگر ہم ڈرتے رہے تو پھر اس کا مطلب ناکام ہو گیا، اور اس نے جو شہادت دی ہے وہ بھی ناکام گئی. اس کی شہادت تو اس کے لیے تھی کہ ہم پڑھے لکھے اور آگے پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک اچھا اور ایک فرمانبردار فرد بن جائے. اس نے تو ہمیں ایک پیغام بھی بھجوایا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور پوری طرح سے اس کو یاد بھی کرتے رہیں، کیونکہ وہ ہم اس کو بھول نہیں پائیں گے، کیونکہ ابھی تک جو ہم سانس لے رہے ہیں تو اس کی بنا پر لے رہے ہیں. اگر اس نے دھماکہ نہ روکا ہوتا تو شاید آج ہم بھی زندہ نہ رہتے. لیکن کب تک ڈرتے رہیں گے ہم، کب تک ہم گھروں میں رہیں گے؟ آخر ایک دن تو باہر نکلنا ہی ہوگا. اس لیے اگر پہلے سے باہر نکل تو پہلے سے قدم اٹھائیں، پہلے سے نعرہ اٹھائے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور یہ شہادت جو یہ اس کے لیے نہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں اور بس تماشا کرتے رہیں. ہمارے لیے اس وقت لازم ہو گیا ہے کہ ہم احتجاج کے خواب کو پورا کریں، اور اس نے جو قربانی دی ہے اس کو ہم پروان چڑھائیں، اور اس کی قربانی کو فخر کے ساتھ ساتھ ہم